ایک صاحب کا بیان ہے کہ میں ایک مزار پر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ فاتحہ کے بعد جب لوٹنے لگا تو ایک شخص پر میری نظر پڑی جو مشغول دعا تھا۔ میں ٹھٹک کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ دراز قد مگر بدن نہایت ہی کمزور اور چہرے پر اداسی چھائی ہوئی۔ چونک کر کھڑے ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے گلے میں پانی کا ایک ڈول لٹکا ہوا تھا جس میں اس نے اپنا دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبو رکھی تھی۔ اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو کچھ آشنائی کی بو آئی۔ میں اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب اس نے دعا ختم کی تو میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیکھ کر میری طرف بغور دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ لمحہ بھر کے لیے اس کے سوکھے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی اور فوراً ختم ہو گئی۔ پھر حسب سابق وہ اداس ہو گیا۔ میں نے اس سے گلے میں پانی کا ڈول لڑکانے اور اس میں دائیں ہاتھ کی انگلیاں ڈبوئے رکھنے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا، میری ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے۔ ایک بار میرے پاس آ کر ایک بھیکاری نے دست سوال دراز کیا۔ میں نے ایک سکہ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ وہ دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی آیا اور اسی طرح سکہ لے کر چلتا بنا۔ اب وہ روز روز آنے لگا اور میں بھی کچھ نہ کچھ اس کو دینے لگا۔ کبھی کبھی وہ میری دکان پر تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتا اور اپنے دکھ بھرے افسانے مجھے سناتا۔ اس کے داستانے غم سن کر مجھے اس پر بڑا ترس آتا۔ یوں مجھے اس سے کافی ہمدردی ہو گئی اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک یارانہ قائم ہو گیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک بار خلاف معمول وہ کئی روز تک نظر نہ آیا۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہوئی کہ ہو نہ ہو وہ بیچارہ بیمار ہو گیا ہے، ورنہ اتنے ناغے تو اس نے آج تک نہیں کیے۔ میں نے اس کا مکان تو دیکھا نہیں تھا، البتہ اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ شہر کے باہر ویرانے میں ایک جھونپڑی میں تنہا رہتا ہے۔ خیر میں تلاش کرتا ہوا بالآخر اس کی جھونپڑی تک پہنچ ہی گیا۔ جب اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ در و دیوار غربت و افلاس کے افسانے سنا رہے تھے۔ ایک طرف وہ ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹا کر رہا تھا۔ وہ سخت بیمار تھا اور ایسا لگتا تھا کہ اب جانور نہ ہو سکے گا۔ میں سلام کر کے اس کی چارپائی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی اور میری طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ بمشکل اس نے آنکھیں کھولی اور مدھم آواز میں بولا، بھائی مجھے معاف کر دو کہ میں نے تم سے بہت دھوکہ کیا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، وہ کیا؟ کہنے لگا، میں نے تم کو اپنے دکھ درد کے جتنے بھی افسانے سنائے وہ سب کے سب من گھڑت تھے، اور اسی طرح گھڑی ہوئی داستانیں سنا کر میں لوگوں سے بھیک مانگتا رہا ہوں۔ اب کیونکہ بچنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی، اس لیے تمہارے سامنے حقائق کا انکشاف کیے دیتا ہوں۔ میں متوسط حال گھرانے میں پیدا ہوا، شادی بھی کی، بچے بھی ہوئے، میں کام چور ہو گیا اور مجھے بھیک مانگنے کی لت پڑ گئی۔ میری بیوی کو میرے اس پیشے سے سخت نفرت تھی۔ اس سلسلے میں اکثر ہماری لڑائی ٹھنی رہتی۔ رفتہ رفتہ بچے جوان ہوئے، میں نے ان کو اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوائی تھی، اب وہ بھی مجھ پر خفا ہونے لگے۔ ان کا فہم اصرار تھا کہ میں بھیک مانگنا چھوڑ دوں، لیکن میں عادت سے مجبور تھا۔ مجھے دولت سے بے حد پیار تھا اور بغیر محنت کی آتی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار ہمارا اختلاف بڑھ گیا اور میں نے بیوی بچوں کو خیر بات کہہ کر اس ویرانے میں جھونپڑی باندھ لی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چیتڑوں کی ایک ڈھیر کی طرف جو جھونپڑی کے ایک کونے میں تھا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے چیتڑے ہٹاؤ، اس کے نیچے 4 بوریاں نظر آئیں گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے جو ہی بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس پوری بوری میں نوٹوں کی گڈیاں تے در تے رکھی ہوئی تھی اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی۔ اب وہ بیکاری مجھے بڑا پر اصرار لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، یہ 4 بوریاں اسی طرح نوٹوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے بھائی دیکھو، میں نے تم پر اعتماد کر کے اپنا سارا راز فاش کر دیا ہے، اب تم کو میری وصیت پر عمل کرنا ہوگا، کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر لی تو کہا، دیکھو میں نے اس دولت سے بڑا پیار کیا ہے، اسی کے خاطر اپنا گھر بار اجاڑا، نہ کبھی اچھا کھایا نہ عمدہ لباس پہنا، بس اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا رہا۔ پھر تھوڑا رک کر کہا، ذرا نوٹوں کی چند گڈیاں تو اٹھا کر لاؤ کہ انہیں تھوڑا پیار کر لوں۔ میں نے بوری میں سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی اور اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہیں لے لیا اور اپنے سینے پر رکھ دیا اور باری باری چومنے لگا۔ ہر ایک گڈی کو چومتا اور آنکھوں سے لگاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ میری وصیت خاص وصیت ہے اور اس کو تمہیں پورا کرنا ہی پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ میری زندگی بھر کی پونجی یعنی 4 نوٹوں کی بوریوں کو تمہیں کسی طرح بھی میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ وہ نہایت حسرت کے ساتھ نوٹوں کو چوم رہا تھا کہ اچانک اس کے خلق سے ایک خوفناک چیخ نکل کر فضا کی پہنائیوں میں گم ہو گئی۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے نیچے کی طرف لٹک گیا، نوٹ ہاتھ سے گر پڑے اور سر دوسری طرف ڈھلک گیا اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ پھر میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اس کے سینے وغیرہ سے اور نیچے سے بھی نوٹ اکٹھے کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیے۔
बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद करके चारों बोरियां हस्बे साबिक छीतड़ों में छुपा दिए। फिर चंद आदमियों को साथ लेकर उसकी तकफीन की और किसी भी हीले से बड़ी सी कब्र खुदा कर हस्बे वसीयत वो 4 बोरियां उसके साथ ही दफन कर दी। कुछ अरसे बाद मुझे कारोबार में खसारा शुरू हो गया और नौबत यहाँ तक आ गई कि मैं अच्छा खासा मकरूज हो गया। कर्ज ख्वाहों के तकाजे ने मेरे नाक में दम कर दिया। अदाए कर्ज की कोई सबील नजर नहीं आती थी। एक दिन अचानक मुझे अपना ही पुराना यार पुर इसरार भिखारी याद आ गया और मुझे अपनी नादानी पर रह रह कर अफसोस होने लगा कि मैंने उसकी वसीयत पर अमल करके इतनी सारी रकम उसके साथ क्यों दफन कर दी। यकीनन मरने के बाद उसे कब्र में उसके माल ने कोई नफा न देना था। अगर मैं उस माल को रख लेता तो आज जरूर मालदार होता। मजीद शैतान ने मुझे मशवरे देने शुरू किए कि अब भी क्या गया है, वहाँ कब्र में अब भी वो दौलत सलामत होगी। मैंने किसी पर अभी तक ये राज जाहिर किया ही नहीं है। हीला करके मैंने तो बोरियां दफन की हैं, वो अब भी कब्र में मौजूद होंगी। शैतान के इस मशवरे ने मुझ में कुछ धार पैदा की और मैंने अज़म कर लिया कि कुछ भी हो जाए मैं वो नोटों की बोरियां जरूर हासिल करके रहूंगा। एक रात कदाल वगैरह लेकर मैं कब्रिस्तान पहुंच ही गया। मैं अब उस कब्र के पास खड़ा था। हर तरफ होलनाक सन्नाटा और खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। मेरा दिल किसी नामालूम खौफ के सबब जोर जोर से धड़क रहा था और मैं पसीने में शराबोर हो रहा था। आखिरकार सारी हिम्मत जमा करके मैंने उसकी कब्र पर कुदाल चला ही दी। 2-3 करल चलाने के बाद मेरा खौफ तकरीबन जाता रहा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद मैं उसमें एक मुनासिब शिकाफ करने में कामयाब हो गया। अब बस हाथ अंदर बढ़ाने ही की देर थी, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। खौफ व दहशत के सबब मेरा सारा वजूद थर थर कांपने लगा। तरह तरह के डरावने ख्यालात ने मुझ पर गलबा पाना शुरू किया। जमीर भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि लौट चलो और माले हराम से अपनी आकिबत को बर्बाद मत करो। लेकिन बिलाखिर हिर्स व तमा गालिब आई और मालदार होने के सुनहरे ख्वाब ने एक बार फिर ढारस बंधाई। अब थोड़ी सी हिम्मत कर लो, मंजिल मुराद हाथ में है। आह, दौलत के नशे ने मुझे अंजाम से बिल्कुल गाफिल कर दिया और मैंने अपना सीधा हाथ कब्र के शिगाफ में दाखिल कर दिया। अभी बोरी टटोल ही रहा था कि मेरे हाथ में अंगारा आ गया। दर्द व करब से मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और कब्रिस्तान के भयानक सन्नाटे में गुम हो गई। मैंने एकदम अपना हाथ कब्र से बाहर निकाला और सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। मेरा हाथ बुरी तरह झुलस चुका था और मुझे सख्त जलन हो रही थी। मैंने खूब रो रो कर बारगाह खुदावंदी अज़्ज़ा वजल में तौबा की। मेरे हाथ की जलन कम न हुई। अब तक बेशुमार डॉक्टरों और हकीमों से इलाज भी करवा चुका हूँ, लेकिन हाथ की जलन नहीं जाती। हाँ, उंगलियां पानी में डुबोने से कुछ आराम मिलता है, इसीलिए हर वक्त अपना दायां हाथ पानी में रखता हूँ। उस शख्स की ये रिक्कत अंगेज दास्तान सुनकर मेरा दिल एकदम दुनिया से उचाट हो गया। दुनिया की दौलत से मुझे नफरत हो गई।